ویلکم بیک۔ پہلے ہم نے غزوہ بنو قریظہ کی بات کمپلیٹ کی تھی۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو مزید فوجی کارروائیاں انجام دینی پڑیں۔ ان میں سب سے اہم کارروائی ایک بہت بڑے مجرم کا قتل تھا جس کا نام ابو رافع سلام بن ابی الحقیق تھا۔ یہ واقعہ ذی الحجہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ یہ شخص حجاز کا تاجر اور خیبر کے یہودیوں کا سردار تھا، اور یہ ان بڑے مجرموں میں شمار ہوتا تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت سے گروہوں کو جمع کیا تھا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر خزرج کے 5 آدمیوں نے یہ کارروائی کی۔ اس طرح سے اسلام کے ایک اور بڑے دشمن کا خاتمہ ہو گیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جانی دشمن تھا۔ اس کے بعد دوسرا اہم واقعہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا وہ تھا یمامہ کے سردار ثمامہ بن اثال کی گرفتاری، جو کہ محرم 6 ہجری کو پیش آئی۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا سخت دشمن تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ چنانچہ یہ شخص مسیلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا۔ جیسا کہ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب وہ شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ثمامہ بن اثال کی گرفتاری کچھ اس طرح سے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کو کسی کام سے بھیجا تھا۔ سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں سے ثمامہ کو دیکھا اور انہیں گرفتار کر لیا اور مدینہ لے کر آ گئے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس آئے اور پوچھا، ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ سے اس کا ارادہ پوچھا تو ثمامہ نے جواب دیا، اے محمد، اگر مجھے قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر مجھ پر احسان کرو گے یعنی چھوڑ دو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، یعنی میں تمہارا شکر گزار ہوں گا، اور اگر تم مال چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو، تم جتنا مال چاہتے ہو تمہیں ملے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور اسے اسی حال میں چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ثمامہ کے پاس آئے۔ ثمامہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی گفتگو پھر سے ہوئی۔ اس بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کو اسی حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس آئے۔ ثمامہ نے وہی جواب دیا جو 2 دن پہلے دیا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ثمامہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ثمامہ نے غسل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بخدا روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور بخدا روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام دینوں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی، یعنی طرح طرح کی باتیں سنانا شروع کی۔ اس پر ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں سے کہا، واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت نہ دے دیں۔ جیسا کہ ہم یہ بات پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کے علاقے کے سردار تھے، اور مکہ میں گیہوں نہیں اگتا تھا، اور مکہ میں گیہوں یمامہ کے علاقے سے جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ثمامہ بن اثال کے ایمان لانے کے بعد انہوں نے مکہ والوں کا گیہوں بند کرا دیا، یہاں تک کہ قریش مکہ اتنی مشکل میں پڑ گئے کہ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا اور قرابت داری کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا۔ جیسا کہ آپ اور میں قریش مکہ کے ظلم و ستم سن چکے ہیں، ان کے رویے کی وجہ سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ روکتے،
لیکن قریش مکہ کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور مکہ والوں کو گیہوں بیچنے کی اجازت دے دی، اور پھر مکہ والوں کو گیہوں جانے لگا۔ تو یہ تو ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور حکمت، جس سے متاثر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ برا سمجھنے والا ایک شخص مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اور قصہ بیان کروں گی جسے سن کر آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو بہت سے تھے، لیکن اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خیرخواہ بھی موجود تھے۔ انہی خیرخواہوں میں سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا نام بھی آتا ہے۔ ہوا یوں کہ عمرو بن عاص بتاتے ہیں کہ جب قریش مکہ غزوہ خندق سے ناکام ہو کر واپس مکہ لوٹے تو عمرو بن عاص نے اپنے چند قریشی دوستوں کو اکٹھا کر کے ایک تجویز پیش کی۔ عمرو بن عاص نے اپنے قریشی دوستوں سے کہا، دیکھو تم لوگوں کو یہ بات تو اچھی طرح پتہ ہے کہ محمد کا دین خوب پھیل رہا ہے۔ میری رائے ہے کہ ہم نجاشی کے پاس جا کر اسی کے ملک میں رہنا شروع کر دیں۔ اگر محمد قریش پر غالب آ گئے تو ہم تو پہلے ہی نجاشی کے ملک میں آرام سے رہ رہے ہوں گے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور ہمارا نجاشی کی سرپرستی میں رہنا محمد کے زیر دست رہنے سے بہتر ہوگا۔ اور اگر قریش غالب آ گئے تو ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ جانے پہچانے لوگ ہیں، ہمیں ان سے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ عمرو بن عاص کی یہ رائے اس کے ساتھیوں کو پسند آئی اور وہ حبشہ روانہ ہو گئے۔ پھر عمرو بن عاص نے کہا کہ نجاشی کے لیے تحفے تحائف جمع کی جائیں۔ اس پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے علاقے کا سب سے عمدہ اور اعلیٰ تحفہ چمڑا ہے۔ اس پر سب نے نجاشی کے لیے چمڑے کے تحفے جمع کیے اور وہ پھر حبشہ روانہ ہو گئے۔ جب وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے، یہ لوگ نجاشی کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ نجاشی کے دربار میں عمرو بن زمری آئے ہیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ عمرو بن زمری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھیجا تھا۔ جیسا کہ آپ کو یہ بات تو پتہ ہے کہ کچھ مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تھے، ان میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قاصد عمرو بن زمری نجاشی کے دربار سے چلے گئے تو عمرو بن عاص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ میں نجاشی کے پاس جا کر عمرو بن زمری کی بات کروں کہ وہ عمرو بن زمری کو میرے حوالے کر دے تو میں اس کا سر قلم کر دوں، اور جب میں یہ کام کر دوں گا تو قریش کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے محمد کے قاصد کو قتل کر کے ان کا کام کیا ہے۔ یعنی اس طرح سے عمرو بن عاص کو قریش مکہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کی واہ واہ ہو جائے گی۔ چنانچہ عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا اور دستور کے مطابق سجدہ ریز ہوا تو نجاشی نے خوش آمدید کہہ کر پوچھا، اپنے علاقے کا کوئی تحفہ لائے ہو؟ عمرو بن عاص نے کہا، بادشاہ سلامت، چرم کا تحفہ لایا ہوں۔ چنانچہ عمرو بن عاص نے وہ تحفہ نجاشی کو پیش کیا اور پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ سلامت، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے دربار سے ایک آدمی باہر نکلا ہے، وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے، اس آدمی کو میرے حوالے کر دیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا کیونکہ وہ ہمارے سرداروں کا قاتل ہے۔ عمرو بن عاص کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد عمرو بن زمری کی طرف تھا۔ عمرو بن عاص کی یہ باتیں سن کر نجاشی غصے سے غضبناک ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کر اس قدر زور سے ناک پر مارا کہ عمرو بن عاص سمجھا کہ ناک زخمی کر دیا ہوگا۔ عمرو بن عاص نے بتایا، یہ صورتحال دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا اور میں نے نجاشی سے پوچھا، بادشاہ سلامت، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بات ناگوار گزری ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ بات آپ کو اتنی ناگوار گزرے گی تو میں یہ بات ہرگز نہ کرتا۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص سے کہا، کیا تم مجھ سے ایک ایسے شخص کے قاصد کو قتل کرنے کے لیے طلب کرتے ہو جس کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا؟ ہم اسی قصے کو آگے بڑھائیں گے۔